مدینہ طیبہ میں میری عادت عام طور پہ یہ ہے کہ جیسے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے روضۃ الجنہ کے قریب کر کے، کیونکہ اس میں تو جگہ ذرا بڑی مشکل سے ملتی ہے نا، تھوڑا سا ہٹ کے، یا جو دوسری سائڈ بنتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر میں بیٹھ کے وہ صورتیں پڑھتا ہوتا ہوں کہ جن کا تعلق بطور خاص یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، اور یا آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یا اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق اسی جگہ کے ساتھ ہے، جیسے سورہ حجرات ہے۔ تو اب سورہ حجرات کے اندر جو ہے نا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ تو اب یہ آیات جب وہاں پڑھ رہا ہوتا ہو نا، تو وہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے ایک۔ اچھا، اسی طرح جو سورہ فتح ہے، تو سورہ فتح میں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ ڈائریکٹ خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اچھا، اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بکثرت واقعات جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے حوالے سے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جیسے سورہ احزاب کے اندر ہی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم یہ ہے۔ اچھا، یا اس میں یا ایہا النبی کے ساتھ ہی خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، یا اس میں ازواج مطہرات کا بیان ہے، یا اہل بیت اور ازواج مطہرات کا بیان ہے، یا وہاں پر صحابہ کرام کو بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ اور کھاتے ساتھ ہی چلے جاؤ۔ یہ نبی حیا فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کہتے کہ چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بیان سے حیا نہیں فرمائے گا۔ آداب مطلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوی جو ہیں وہ وہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ جب ساری چیزیں آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ذہن میں اس کی تفسیر موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، اس کا شان نزول موجود ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے بندہ خود اس وقت میں پہنچ گیا۔ تو وہ بڑا ایک بہت زیادہ ایک یوں کہہ لے کہ روحانی تجربہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو اسی جگہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور نزول قرآن ہے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، اسی میں پھر جو ہے وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، اب اس کی آیات جب آدمی پڑھے گا تو اب اس کا لشکر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، یہاں واپس آ رہا ہے، یہ جو ساری یادیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں نا، یہ جتنا آدمی اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے اتنا وہ اس واقعے کے اندر چلا جاتا ہے اور اتنا ہی پھر اسے لطف اٹھاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا میرا ایک وہاں کا خوشگوار تجربہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہ کرتا ہوں۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو کلام بطور خاص وہاں کے ساتھ متعلق ہے، اس میں جو ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام میں جان تجلا کہوں تجھے۔ تو یہ اشعار جو ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معروضات ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے، اب یہ اگر وہیں پر پڑھا جا رہا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اپنی حیات دنیاوی جسمانی حقیقی کے ساتھ جلوہ فرما ہے، ماشاءاللہ، اور وہاں پر آدمی یہ اشعار پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ان اشعار کا جو لطف ہے وہ کیسا دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں پر پڑھنے کا جو ہے میرا معمول بھی ہے اور اس کا ایک مزہ بھی ہے۔